بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون مصر کا حکمران انتہائی مغرور اور متکبر بادشاہ تھا۔ اس نے مدت دراز تک حکومت کی اور اسے موت نہ آئی تو اس نے اپنے آپ کو سارے زمانے کا خالق سمجھ لیا اور گمراہ ہو کر ربوبیت کا دعویٰ کرنے لگا۔ اس میں یہ جرأت پیدا ہو گئی کہ خدائے بزرگ برتر سے مقابلہ کرے۔ کتب سماوی کے جو علماء تھے انہوں نے اسے بتایا تھا کہ تو قوم بنی اسرائیل سے ڈرتا رہ، یہ قوم ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گی اور تجھ کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اس کے دل میں خیال آیا کوئی ایسی چیز بنائے جس کا رب اس کی رعایا کے دل میں بیٹھ جائے اور اس کی سلطنت اور حکومت کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس نے اپنے وزیر حامان کے مشورہ سے ایک ایسا اونچا محل بنانے کا حکم دیا جو آسمان سے باتیں کرے۔ اس کے حکم سے حامان نے اینٹیں بنوائیں، چونا تیار کرایا، لکڑی، پتھر، لوہا وغیرہ جمع کیا، روئے زمین کے کاریگر منگوائے اور تعمیر شروع کرا دی۔ 40,000 مزدور لگائے اور 7 برس میں ایک عالی شان محل تعمیر کرا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ محل اتنا اونچا تھا کہ اس کے بعد دنیا میں اس سے زیادہ اونچا محل نہیں بن سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی یہ احتیاط دیکھی تو آپ کو بہت صدمہ ہوا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تم اس کی فکر نہ کرو، ہم اسے آنے واحد میں نیست و نابود کر دیں گے۔ فرعون اور اس کے لواحقین محل کی چھت پر چڑھے اور وہاں انہوں نے آسمانی خدا پر تیر مارے۔ اتفاق سے یہ تیر زمین پر گرے تو ان کا رنگ سرخ تھا۔ اس پر گمراہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے خدا کو مار ڈالا ہے، نعوذ باللہ۔ اس پر معبود برحق جوش میں آیا اور اس نے اپنا غضب سرکش اور غدار قوم پر نازل فرما دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ محل مسمار ہو کر زمین پر آ رہا۔ ایک حصہ اس کا فرعون کی قوم پر گرا جس سے 10 لاکھ آدمی ہلاک ہو گئے، اور جن لوگوں نے محل تعمیر کیا تھا ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچا۔ سچ ہے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ ایک روز اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، فرعون سے کہو ساری عمر تم نے نفس کی پیروی میں گزار دی، اب تم 1 سال بھی ہماری مرضی پر چلو تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام عمر کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اگر اس قدر نہ ہو سکے تو 1 مہینہ ہی صحیح، اگر یہ نہ ہو سکے تو 1 دن ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 1 سانس میں لا الہ الا اللہ کہہ ڈالو، ہماری تمہاری صلح ہو جائے گی۔ اس نے اپنا تمام لشکر اکٹھا کیا اور کہا، میرے سوا دوسرا رب کون ہے؟ انا ربکم علی الاعلی۔ اس کا یہ اعلان سن کر زمین و آسمان کانپ اٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی ہلاکت کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فرعون کتے کی مانند ہے اور اس کے لیے ایک لکڑی ہی کافی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا جو ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ فرعون اژدہا کو دیکھتے ہی محل کے اندر بھاگ گیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ مہلت مانگی۔ آپ نے 40 روز کی مہلت دے دی، بعد میں وہ پانی میں غرق ہو گیا۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں فرعون کی زندگی میں اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، جو کچھ اپنے مالک کا نافرمان ہو اس کی سزا کیا ہے؟ اس نے لکھ دیا، ایسے نافرمان شخص کو پانی میں ڈبو دینا چاہیے۔ جب اپنے لشکر سمیت وہ پانی میں فرعون غرق ہونے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ تحریر فرعون کے سامنے رکھ دی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔